خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو میری اور میرے گھرانے کی جانب سے اور میری کلیسیا کی جانب سے ہیپی پام سنڈے۔ آپ سب کو کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔ تو اے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اس خوشی کے موقع پر ہم پام سنڈے کی خوشی کو جب منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے آج خداوند کے زندگی بخش کلام کو بیان کروں گا، تاکہ آپ جو اس خوشی کو منا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، آپ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ اس کی حقیقی شادمانی کو حاصل کریں۔ تو آئے میں ست نکالیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور ہم اس کی 28ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے، اور گاہے بگاہے ہم آیت با آیت اس بات کو خدا کے کلام سے جانیں گے کہ آج خدا کا کلام جو ہے وہ کھجوروں کے اتوار کی اس خوشی کے موقع پر آپ سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے مبارک الفاظوں سے وہ کس طرح سے آپ کے لیے آج ایک نئی خوشی کے پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ کھجوروں کے اتوار کے متعلق حوالہ جات کی ترتیب دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا 19ویں باب اور اس کے بعد متی 21ویں باب اور یوحنا 12ویں باب میں جو ہے آپ کو اس کا ذکر ملے گا، اور زکریا 9 باب اس کی 9 آیت، اور زبور 92 اور زبور 118 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں بھی آپ کھجوروں کے اتوار کے متعلق جو ہے حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئے میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی آیت با آیت ہم تلاوت کریں۔ لوکا اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت عنیہ کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول کر لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے 28ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت کی تلاوت کی۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شاگرد اور ان کے کلام کو سن کر ایمان لانے والے جو یسوع مسیح کو اپنا استاد مانتے تھے، وہ شاگرد بھی جو ہیں وہ یسوع کے پیچھے پیچھے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے آگے چلا۔ تو اے میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کو اولین ترجیح دیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے شاگرد خود کو کہلاتی ہیں اور آپ ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو آج آپ کو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور لکھا ہے جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت عنیہ کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ پہلے یسوع مسیح یروشلم کی جانب آگے آگے بڑھ رہے ہیں، اور باقی یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں ان کے قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یسوع کے سفر میں یہاں پر ہمیں ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ یہاں پر ٹھہراؤ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے جس
جگہ پر ٹھہراؤ کیا ہے وہ جگہ زیتون کا پہاڑ کہلاتا ہے۔ یہاں یسوع کا ٹھہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر ٹھہرے، ماؤنٹ آف اولیو پر۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر گتسمنی باغ واقع ہے۔ اسی پہاڑ پر یسوع مسیح دعا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا تو یہاں سے ہی یسوع کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ یسوع مسیح اسی جگہ پر ٹھہر کر اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، شہر میں جاؤ، اور وہاں سے ایک گدھی کا بچہ تم کو بندھا ہوا ملے گا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس زیتون کے پہاڑ پر ٹھہراؤ کیا تو یہاں سے ہی انہوں نے اپنے دونوں شاگردوں کو چنا اور کہا کہ شہر میں جاؤ اور وہاں سے جا کر ایک گدھی کا بچہ لے کر آؤ جو تمہیں بندھا ہوا ملے گا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح نے ٹھہراؤ کیا ہے، عین اس جگہ پر جہاں پر آپ کی نجات کے اس منصوبے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اسے پکڑوایا جاتا ہے، وہاں پر ہی یسوع مسیح ٹھہراؤ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو، چنے ہوئے شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، ایک گدھی کا بچہ جو فرما برداری میں ہے، جو بندھا ہوا ہے، اسے کھول کر، اسے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے استعمال کروں۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر وہ گدھی کا بچہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ آج آپ کو بلا رہے ہیں، وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس گدھی کے بچے کو جو آوارہ نہیں بلکہ فرما برداری میں ہے۔ جیسے دو زیتون ہوتے ہیں، دو انجیر کے درخت ہوتے ہیں، ایک جنگلی اور ایک پھلدار، ایک جنگلی زیتون اور دوسرا پھلدار زیتون۔ اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہیں وہ آپ کو کال کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس اپنے ممسوح، اپنے شاگردوں، اپنے چنندہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، اور تاکہ آپ جو فرما برداری میں ہیں اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں، اس کی یادگیری میں وسیلہ بن سکیں، مددگار ثابت ہو سکیں۔ اور ایسا گدھی کا بچہ جس پر پہلے کبھی کوئی آدمی سوار نہ ہوا ہو، یقیناً خدا آج ایسے ہی لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کے اوپر کسی کا جوا نہیں، اور نہ کسی نے اپنے اوپر کوئی جوا رکھنے دیا ہو، بلکہ وہ اپنے اوپر وہ جوا رکھتے ہیں جو نرم اور ملائم ہے۔ اور دوسرا اہم پیغام، یسوع مسیح نے کہا کہ اسے کھول کر لاؤ، یعنی جس پر کوئی بچہ آدمی سوار نہ ہوا ہو۔ تو یاد رکھیے، خدا آج ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو غلامی کی صورت میں ہیں، جو غلامی کی صورت میں ہیں، لیکن وہ تو بھی کسی بھی حالات میں ہوں، سفرنگ میں ہو، غلامی میں ہوں، لیکن وہ کبھی بھی وہ غلام نہیں ہوتے۔ وہ باطنی طور پر وہ کسی کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ غلامی درست نہیں ہے۔ تو خدا آج ان لوگوں کو کھولنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے پاس اپنے خادم اور اپنے ممسوحوں کو بھیجتا ہے جو آپ کو کھول کر خداوند کے پاس لاتے ہیں۔ آگے 32ویں آیت میں مرقوم ہے، پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کا بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا، اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔
तो है मेरे अज़ीज़ों, इन आयात मुक़द्दसा में हम पढ़ते हैं कि जैसा यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा था उन्होंने वैसा ही पाया। और जब वो गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो है मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गधी का बच्चा जो अपने मालिकों के पास था, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो नहीं जानता था कि आज उसको खोलने से पहले 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले या उसकी आज़ादी से पहले जो है खुदा उसकी आज़ादी का हुक्म और मंसूबा और मिशन जो है वो अपने शागिर्दों, अपने ममसूओं के सपुर्द कर चुका है। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप फर्माबरदारी में हैं, अगर आप फर्माबरदारी में हैं तो याद रखें कि आज हो सकता है कि खुदा ने आपकी तरक्की का, आपकी यादगारी का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए रखता है मुकर्रर किया हो। और हो सकता है कि आप अगर ग़ुलामी की ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, अगर आप ख़ुद को पस्त और सफ़रिंग के अंदर महसूस करते हैं, तो याद रखें कि आज इसी घड़ी खुदा किसी को आपकी आज़ादी के लिए मुकर्रर कर चुका है। और अगर आप फर्माबरदारी में हैं और अच्छे तौर पर अपने मालिक की फर्माबरदारी में हैं, तो खुदा आपकी तरक्की का मंसूबा आसमान से मुकर्रर कर चुका है। तो है मेरे अज़ीज़ों, आज अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट है, कोई आपको रोकना चाहता है, तो उससे कहें कि मेरी खुदावंद को ज़रूरत है। तो है मेरे अज़ीज़ों, जब हम 35वीं आयत की तिलावत करते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। आमीन। तो है मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा गधी का बच्चा जो गुमनाम था, जो गुमशुदा था, जिसे लोग हर रोज़ देखते होंगे लेकिन उसे कोई पूछता नहीं होगा, कभी भी उसकी जानब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन यहाँ पर देखें एक ही लम्हा में जो है वो बच्चा तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। उसी गधी के बच्चे पर जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं करता था और उसे एक जानवर तस्लीम किया जाता था, अगले ही लम्हे उसके रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे हैं, खजूर की डालियाँ बिछाई जा रही हैं रास्ते में। वजह क्या है? वो नाचीज़, वो गुमनाम, वो आम सा दिखने वाला जानवर कहलाने वाला जो है वो इतनी इज़्ज़त के काबिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर निजात दहिंदा यीशु सवार था। इसी तरह से अगर आप की जानिब कोई तवज्जो नहीं करता, आप ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, आप सफ़रिंग में महसूस करते हैं, तो यीशु के कलाम के उस जुए को अपने ऊपर लाद लें। आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। खुदा आपको नाचीज़ से जो है वो ख़ास बना देगा। खुदा आपकी अहमियत को बढ़ा देगा। वो बेवकूफ़ों और रद्द किए हुए लोगों को चुनता है। तो है मेरे अज़ीज़ों, 37वीं आयत में मरकूम है, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी। तो है मेरे अज़ीज़ों,
وہ کیا حمد کرنے لگی۔ 38ویں آیت میں مرقوم ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر وہ شہر کے نزدیک جب آیا، یعنی کون سا شہر؟ یروشلم کا شہر۔ یاد رکھیں کہ یروشلم آپ کی عکاسی کرتا ہے، یروشلم شہر آپ ہیں۔ جب خدا کے ممسوح یسوع کی رہنمائی میں، اس کی پیغام پر چلتے ہوئے، اس کے کلام پر چلتے ہوئے، اس کے معجزات کو اپنے اندر سموتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ للکار اٹھتے ہیں، وہ بلند آواز سے وہ حمد کرنا شروع کرتے ہیں کہ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ یہ صرف حمد ہی نہیں بلکہ یہ گواہی تھی ان تمام ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو یسوع سے انجان تھے یا یسوع کے متعلق اپنے دلوں میں جستجو رکھتے تھے، جس طرح زکئی جو ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی جستجو رکھتا تھا، جو اپنے اندر خدا کی اس محبت کو، اس کے جلال کو جو یسوع سے ظاہر ہوتا تھا، اپنے اندر رکھتے تھے۔ تو اے میرے عزیزو، اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ وہ شہر یروشلم آپ کی عکاسی کرتا ہے، وہ یروشلم آپ ہیں، اسی طرح جب خدا کے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، جب یسوع آپ کے اندر، اس شہر میں آپ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، وہ جب آپ کے قریب آتا ہے، جب وہ آپ کے قریب آتا ہے تو اس کے کلام کی للکار، اس کی گواہیاں مختلف لوگوں کے ذریعہ سے وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے پیغامات خدا جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، وہ آپ سے کلام کرتا ہے، ان کی آواز آپ تک پہنچتی ہے، جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا مختلف لوگوں کو بھیجتا ہے، خدا مختلف لوگوں سے آپ سے کلام کرتا ہے، اور وہ للکار، اس کی آواز جو ہے وہ آپ سنتے ہیں جب وہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، 39 ورس میں کیا لکھا ہے کہ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، جب خدا آپ کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے، جب آپ روح القدس کا مقدس بننا چاہتے ہیں اور خدا آپ کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بہت سی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں گی، بہت سے پاسٹر صاحبان وہ آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں گے، لیکن وہیں بہت سے پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ آپ کے لیے ترقی کا باعث بھی ہوں گے۔ تو اے میرے عزیزو، بہت سے صاحب علم اور معزز جو ہیں وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ جب بھی آپ کے پاس آئیں گے تو وہ ڈانٹیں گے، وہ آپ کو روکیں گے، لیکن یاد رکھیں، ان سے کہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پتھر گواہی کو ظاہر کرتے ہیں، مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ملک کنعان کے اندر وہ دخول کرتے، انہوں نے یردن میں وہ 12 پتھر رکھے اس گواہی کے لیے، اس نشان کے لیے۔ اسی طرح سے اے میرے عزیزو، جب آپ خدا کے وعدوں کی تکمیل اپنی زندگی میں پاتے ہیں اور آپ اس وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، تو وہی پتھر گواہی دیتے ہیں، آپ بھی گواہی دیتے ہیں اور آپ بھی گواہی دیں۔ جب لوگ آپ کو روکنا چاہیں، جب یریحو کی دیوار سامنے ہو، للکار اٹھیں، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، وہی جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہی وہ گواہی تھی جو یردن میں رکھے جانے والے پتھر تھے، اور یردن میں سے ہی آواز آئی کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ تو اے میرے عزیزو، آج کھجوروں کے اتوار کے اس سفر میں
میں یہاں ٹھہراؤ کرتا ہوں۔ پھر ہم گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے پیغامات کو، عید قیامت المسیح کے پیغامات کو ہم اسی سفر سے آگے کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے تاکہ یہ سفر مکمل ہو سکے۔ کھجوروں کے اتوار کا یہ سفر آپ کی زندگی میں کیسا ہے؟ آج کے کلام کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لیں، از خود نوٹس لیں، خود میں اس کلام کو سنتے ہوئے خود اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ خداوند جو ہے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔